ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر مراد سعید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا 10 بلین تقریباً ہمارا ریونیو تھا اور ہمارے ایکسپینڈیچرز تھے 25 بلین پلس۔ ٹوٹل لاس ہمارا پہنچ گیا تھا 60 بلین پلس، 60 ارب سے زیادہ لاس تھا۔ 46,000 امپلائیز ہے، اور جب ہم نے ان کے ڈیٹیلز منگوانا شروع کر دیے تو 22,000 تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابھی میں آپ کو اسی پروجیکٹ کے اندر بتاؤں گا کہ جو امام مسجد، اسکول ٹیچر، کوئی دکاندار وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے تھرو آپ کو مہینے کے 1,500 روپے دیتے تھے، اور ان کی مرضی ہوتی تھی کہ پارسل، خط یا آپ کی چیزیں کب پہنچے۔ تو 46,000 میں سے 22,000 یہ تھا۔ پھر ہمارے پاس 1.4 ملین پینشنرز بھی ہے۔ ہم نے ایک ایکسرسائز کیا، ہمیں علم ہوا کہ 9 لاکھ تقریباً جو ایڈریسز تھے وہاں پہ تو ہم نے پہنچا دیا، لیکن 1.4 ملین پینشنرز کا ڈیٹا تھا۔ 2.4 ملین سیونگ بینک اکاؤنٹس آپ کے پاس تھے، لیکن 2.4 ملین میں ہمیشہ بینک میں جب آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو پہلا سوال، بلکہ پہلی چیز یہ کہی جاتی ہے کہ نو یور کسٹمر، لیکن یہاں پہ آپ کو علم ہی نہیں تھا، ایڈریس نہیں ہے، موبائل نمبر نہیں ہے، تو یہ بھی تھا۔ پھر اس کے ساتھ آپ کا پوسٹ آفیسز ہم کلیم کرتے تھے 10,000 کی تعداد میں تقریباً، لیکن ایکسرسائز کرنے کے بعد علم ہوتا ہے کہ 3,200 تو آپ کے اپنے ہیں، باقی انہی کو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسکول ٹیچر ہے، باقی ہے، انہی کو کلیم کیا جاتا ہے۔ تو اور پوسٹ کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھے، کوئی پاکستان پوسٹ کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ہم نے کون سے ایسے سٹیپ لیے کہ ایک تو آپ کے خسارہ کم ہو، آپ اس کو ایک ڈائریکشن دے کے پروفیٹیبل بنائے، ادارے کی جتنی بھی سٹاف ہے اس کو ریشنلائز کر دے، ان سے بہتر کام لے سکے۔ جو پوسٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور کسٹمر کو دیکھتے ہوئے آپ بزنس کیسے اٹریکٹ کرے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے ایکسپینڈیچرز کا، اس کو کیسے کم کرے۔ جو آپ کے پاس سب سے بڑی آپ کی ایسٹس ہے، جو آپ کی پراپرٹیز آپ کے پاس موجود ہے، اس کو کیسے بیٹر یوٹیلائز کر کے ریونیو پرپس کے لیے استعمال کرے۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ سب سے پہلے ہم نے آسٹریٹی کے اوپر زور دیا تھا، اور آسٹریٹی کے اوپر زور کیوں نہ دے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرائم منسٹر عمران خان جب قوم سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوئے وزیر اعظم بننے کے بعد، تو انہوں نے اس پہ نہ صرف زور دیا بلکہ ملک نے دیکھا کہ پہلی دفعہ ایک ایسا وزیر اعظم آیا جو نہ کوئی کیمپ آفس رکھا ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں رہ رہا ہے، بلکہ خرچے بھی کم کر رہے ہیں، اور جو باہر بھی وزٹ ان کے ہوتے ہیں تو عام مسافروں کی طرح وہ وزٹ کرتے ہیں۔ تو جب پرائم منسٹر نے اپنے خرچے کم کیے تو پاکستان پوسٹ نے بھی کوشش کی کہ ہم اس میں حصہ ڈالے۔ سب سے پہلے میں نے خود سے آغاز کیا اور پھر ہم آگے بڑھے۔ اب یہ ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کا جو پروجیکٹ ہے، اس سے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نمبر 1 ٹیکنالوجی کا استعمال، کہ اس میں اپنے کسٹمر کو جدید طور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کو فائنینشیل سولوشنز بھی ہم دے دیں، ان کو پوسٹل سروسز بھی دے دیں۔ تقریباً 200 کے قریب یہاں پہ سروسز آپ کو دستیاب ہوں گے، لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔ کسٹمر کا بھروسہ بڑھے گا، ان کا اعتماد بڑھے گا، ان کو کوالٹی سروس ملے گی۔ جب یہ تمام چیزیں ہوگی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا۔ ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم نے پاکستان پوسٹ کے حوالے سے 2-3 ایونٹس بھی کیے، اور ہم نے قوم سے، میں میڈیا کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم قوم سے ہم نے اپیل کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں بتائیں کہ غلطیاں کہاں پہ ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں، اور آپ کے سجیشنز کو دیکھتے ہوئے ہم پوسٹ کو بہتر کریں۔ ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تھا جب لوگوں کو ہم نے آن بورڈ لیا اور پاکستانی قوم کے کمپلینٹ سننا شروع کر دیے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ گلہ آیا کہ آپ کے پاس کوئی ٹریکنگ سسٹم نہیں ہے۔ ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس آپ کو اویلیبل کر کے دے دیا۔ پھر دوسرا ہمیں گلہ ہے کہ آپ کا کوئی موبائل ایپ بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا پارسل خود ٹریک کریں اور ہم دیکھیں، اور آپ کی سروسز کا علم ہو۔ ہم نے ان کو موبائل ایپ بنا کے دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے عوام نے ہی ہمیں مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایک تو روٹین پوسٹل سروس ہے، تو کوئی ایسا پروڈکٹ
کیوں لانچ نہیں کرتے کہ ہمارا پارسل جلدی پہنچے؟ میں پورے قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارا UMS تھا ارجنٹ میل سروس، اس کو جب ہم نے شروع کیا تو ہمارا سب سے زیادہ جو استعمال ہوا سروس وہ ہمارا ارجنٹ میل سروس ہے، UMS ہے. اور لوگوں نے بڑی تعریفیں بھی کی کہ جو پرائیویٹ کوریئر آپ سے زیادہ پیسے لیتے یہ کم پہ لیکن ٹائم اتنا ہی لگتا ہے. پھر جب باہر دنیا سے ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی سروس شروع کرے، ہم نے EMS پلس ان کے لیے شروع کیا. اس کا استعمال ہوا 72 آورز کے اندر ہم ان کو جو ان کی امانت ہوتی ہے وہ پہنچاتے ہیں، کم قیمت پہنچاتے ہیں. اس کا آغاز کر لیا. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم، کیونکہ ہمارے پاس تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیجیٹائز سسٹم تھا ہی نہیں، اب ڈیجیٹل فرینچائزز آ گئے ہیں تو اس سے تو اس طرح ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. لیکن جب ہمارا جو ڈیجیٹائزیشن کا عمل چل رہا ہے جب وہ تکمیل تک جائے گا تو اس میں ہم اپنا ای کامرس پورٹل بھی بنائیں گے. ہم آپ کو جو EMO سروس ہم نے شروع کیا ہے، الیکٹرانک منی آرڈر جو ہم نے شروع کیا ہے تقریباً 83 GPOs میں ہم نے کیا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ آپ کو کسی بھی GPO آپ جاتے وہاں پہ آپ 50,000 روپے تک اگر آپ بیچتے تو آپ سے 550 کی کٹوتی ہوتی ڈومیسٹک ریمیٹنس پہ. لیکن کسی بھی پرائیویٹ کے پاس آپ چلے جائے تو 25,000 پہ تقریباً 3-4 ہزار کی کٹوتی ہوتی، 2,500 کی کٹوتی ہوتی ہے. تو 50,000 پہ یہاں پہ 550 کی ڈیڈکشن ہو رہی تھی. پھر اوورسیز پاکستانی کے لیے ہم نے فورن ریمیٹنس سروس شروع کیا، انیشیٹو شروع کیا بغیر 1 روپیہ ان سے چارج کیے، کیونکہ ہمارے پاکستان ریمیٹنسز بڑھانے تھے. اوورسیز کے لیے ہم نے بھی کچھ پارٹیسپیٹ کرنا تھا تو اس میں بھی پاکستان پوسٹ نے اپنا کردار ادا کیا. اب EMO کو ہم یہ کس طرح موبائل فون پہ بھی لا سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں پھیلا سکتے ہیں، وہ ڈیجیٹائزیشن کے بعد ہی ممکن ہے اور انشاءاللہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہم نے ای کامرس پورٹل تو لانچ نہیں کیا لیکن ای کامرس پارٹنرشپ ہم نے کی. ہمارے DG صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا آئیڈیا تھا کہ جب تک ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوتا کیوں نہ ہم ہائپر لنک اپنے ویب سائٹ کے اوپر اور ایپ کے اوپر دے دے. پاکستان کے ساؤتھ پنجاب میں اگر کوئی خاتون دستکاری کا کام کرتی ہے یا سوات میں کوئی چادر بناتی ہے یا کراچی اور سندھ کے اندر اس کو کوئی کام آتا ہے، اس کے پاس دکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے اور دکاندار نہیں ہے بیچنے کے لیے، تو کیوں نہ ہم ان کی اس پروڈکٹ کی تصویر اپنا ہائپر لنک دیکھ کے اس کو ہم یہاں پہ شیئر کریں اور وہ بیچنا شروع کر دیں. کیش آن ڈیلیوری کی تھرو ہم ان کو پیسے بھی پہنچاتے ہیں ان کے، اور 1500 سے زیادہ پارٹنر ہمارے اس میں بھی رجسٹر ہوئے جو کہ گھر میں اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں بیچتے ہیں، ہم یہاں پہ ان کا لنک دیتے ہیں، ان کا پروڈکٹ بیچتے ہیں، ان کو گھر میں امانت دیتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے شروع کر دیا. اب وقت آ چکا ہے اور اس سے کیا ہوا کہ 10 بلین سے جو ہمارا ریونیو تھا 15.99 بلین ہمارا ریونیو جو بجٹڈ تھا، ڈاکومنٹڈ تھا، وہ آیا 2 بلین تقریباً. ہمارا ریسیویبل 2 بلین تقریباً رہتا ہے. تو اوورال اس قسم کا انکریز بھی آیا. حالانکہ ہمارے ایکسپینڈیچرز بھی بڑھ رہے ہیں. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے امپلائیز ہے، ظاہری سی بات ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھانی بھی ہے. تو ایک ہی اگر آپ انکریز کرتے ہیں یا آپ اپ گریڈیشن کرتے ہیں تو اس کا فائنینشیل امپیکٹ کتنا ہوتا ہے؟ 2 بلین پلس اس کا فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اسکیل اپ گریڈ کرنے ہیں یا آپ نے سیلریز انکریز کرنی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک منسٹری کے اندر، ڈپارٹمنٹ کے اندر 2 بلین سے زیادہ امپیکٹ اس کا آتا ہے. مطلب یہ کہ آپ اپنا ریونیو تو بڑھا رہے ہیں لیکن آپ کے اخراجات مزید بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ پروجیکٹ جو آج آپ کے سامنے 1000 پلس تو کھل گئے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیہات میں ہمارے تقریباً 22,000 امپلائیز ایسے ہیں جن کو اس وقت پاکستان پوسٹ 1500 روپے دیتے ہیں، جو کہ کلیم ہم کرتے ہیں پوسٹ آفیسز. لیکن یہ کوئی اسکول ٹیچر، امام مسجد، یہ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، ہم نے کوئی شروع نہیں کیا تھا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل فرینچائز پہ آ جائے، آپ یہ پروڈکٹ شروع کر دیں. اور اگر وہ نہیں آتے تو ہم وہاں پہ اسی گاؤں کے اندر مزید فرینچائزز دے رہے ہیں. لوگ خود آ رہے ہیں. تقریباً 10,000 کے قریب لوگوں نے اس وقت اپلائی کیا ہوا ہے ڈیجیٹل فرینچائز لینے کا. اور اس وقت جو ہم ابھی MD صاحب جو بریفنگ دے رہے تھے کہ اس مہینے میں انشاءاللہ 2000 ہمارے ڈیجیٹل فرینچائز پوسٹ آفیسز بنیں گے. کوالٹی سروس ہوگی، ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا، لیکن سب سے بڑھ کر آپ سے 30 کروڑ کا جو اس وقت آپ روزانہ ہر سال
آپ ان کو پیمنٹ کر رہے ہو جو کہ آپ کے پوسٹ آفیسز نہیں ہے, بلڈنگز آپ کی نہیں ہے, لیکن جو پرانا سسٹم چلا رہا تھا وہ ختم ہو کے 30 کروڑ ہر سال آپ یہ بھی بچا لو گے, تو آپ کے اخراجات آٹومیٹیکلی ریونیو ایڈیشنل ہوگا, بغیر ایک روپیہ لگائے آپ کا فٹ پرنٹ بڑھے گا, آپ پوری پاکستان میں مزید تعداد میں پھیلیں گے, ایک پوسٹ آفس میں 3 لوگوں کو کم از کم نوجوانوں کو روزگار ملے گا, اور اگر اس کی تعداد جو ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ لاکھ سے اوپر لے کے جائیں گے, تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 3-4 لاکھ نوجوانوں کو آپ اس سے روزگار بھی دے رہے ہیں, آپ 1 روپیہ سرکار کا خرچ نہیں کر رہے, آپ کو ریونیو آ رہا ہے, اور یہ جو آپ کے اخراجات تھے اس کا آپ خاتمہ کرنے جا رہے ہو. تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے, اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر ہمارے جو سٹاف ہے, جو ہمارے پوسٹ کے امپلائیز ہیں, ان کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا, مزید یہاں پہ فرنچائزز بنیں گے, ان لوگوں کو بھی اس میں روزگار ملے گا. پھر اس کے ساتھ 3 پروجیکٹس ہمارے جو اس وقت مزید ہے جو کہ گیم چینجر ہے. میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی, وقت تو اس میں بہت لگا. میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر لاجسٹکس سیکٹر میں بڑا پوٹینشل ہے, لیکن بدقسمتی سے نہ کوئی لاجسٹک پالیسی ہے, نہ کوئی لاجسٹک کے پروجیکٹ کو آگے لے کے جانے کا کسی کا ویژن ہے. تو الحمدللہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی نے اس پروجیکٹ کی بھی منظوری دے دی ہے, اور انشاءاللہ جلد آپ کو اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا دکھائی دے گا, اور انشاءاللہ پاکستان کے لاجسٹک سیکٹر کو جو لیڈ کرے گا وہ پاکستان پوسٹ ہوگا. پھر دوسرا جو ڈیجیٹائزیشن کا عمل ہمارا چل رہا ہے, اس کی تکمیل سے ایک چیز میں یہاں پہ بھول گیا جب میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا تھا, کیونکہ آج کل تھوڑا سا کبھی کبھار یہ سیونگ بینک کے اوپر, پھر اس کے بعد ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کے اوپر بھی چھوٹے سے ان کے بیانات آ جاتے ہیں, اخبار میں کبھی آ جاتا ہے, تو وہ بتانا بھی بڑا ضروری ہے کہ فیٹ اپ کی جو پاکستان کے اوپر 40 آبزرویشن تھی, 12 اس میں سے پاکستان پوسٹ کے اوپر تھی. 40 آبزرویشن میں پاکستان کے اوپر 12 پاکستان پوسٹ کے اوپر تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوسٹل لائف انشورنس اس کے اوپر جو تھا وہ ہم نے پورا کر دیا, اور آگے جو اس کی ایگزیکیوشن ہے ان ٹارگٹس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. پھر اس کے ساتھ جو پاکستان پوسٹ کے اوپر آبزرویشن تھی, اس سے کیا کر رہے ہیں کہ ہم پورا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا, آپ امپلائیز 40,000 رکھ رہے ہو, آپ کے پاس ڈیٹا نہیں, آپ سیونگ بینک اکاؤنٹ کھول رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں کہ بندہ کون ہے, آپ مطلب آپ کر کیا رہے تھے. اور اس میں جو آپ کے اچھے کسٹمر تھے جو پاکستان پوسٹ کو استعمال کرتے ہیں, وہ پاکستان پوسٹ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ نے دروازے بند کر دیے تھے. لہٰذا میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پاکستان پوسٹ کو استعمال کرنے کی آپ کی عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہے, انشاءاللہ ہم اپنے کسٹمر کو جانے نہیں دیں گے. ہم اس وقت جو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف فیٹ اپ کمپلائنس کے لیے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی نا امیدی نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ جو ہمارے ٹارگٹس تھے فیٹ اپ کے, ابھی ہم نے پورے اچیو نہیں کیے, لیکن ہم اس کی کمپلائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی تھی کہ جس طرح باقی اداروں کو تباہ کر دیا تھا, سٹیل مل کو, پی آئی اے کو, ریلوے کو, پاکستان پوسٹ کو, جس ادارے کے ساتھ بھی پاکستان کا نام لگا تھا ان کو تباہ کر دیا گیا تھا. 60 ارب سے زیادہ کا خسارہ تھا, الحمدللہ ریونیو بڑھنا شروع ہو گیا. کبھی کبھار میں سنتا ہوں کہ جب اوورال وہ 60 بلین کا, میں ہمیشہ آپ کو بتاتا تھا میڈیا کے دوستوں کو کہ 60 بلین پلس آپ کا ٹوٹل لاس پہنچ گیا ہے, تو کبھی کبھار وہ پرانا والا لاس جو ہے وہ اخبار میں نئے سرے سے سرخی بن جاتی ہے, کہتے کہ لاس ہے. وہ بھائی آپ کا لاس تھا, ہمارا تو ریونیو بڑھ رہا ہے, ہماری ریونیو کا ذکر کرو. سویڈن کی اکانومی تھوڑی ہم نے لی تھی, ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا یو ایم ایس نہیں تھا, پہنچ گیا, ای ایم ایس پلس نہیں تھا, شروع ہو گیا, ای ایم او آپ نے بڑھا دیا, آپ نے ای کامرس پارٹنرشپ کی طرف آ گئے, آپ ڈیجیٹائزیشن کا عمل شروع کر دیا, ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز آپ نے کھول دیے, آپ نے اس کے ایکسپینڈیچر کم کر دیے, آپ نے ریونیو اپنا بڑھانا شروع کر دیا, ڈومیسٹک ریمیٹنس کے ساتھ فارن ریمیٹنسز آپ نے شروع کر دیا, لاجسٹک سیکٹر میں آپ داخل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ چیزیں تو نہیں تھی, یہ انقلاب ہے, یہ تبدیلی ہے. کہتے ہیں کدھر ہے نیا پاکستان, یہ ہے نیا پاکستان. انشاءاللہ اسی کو ہم لے کے جائیں گے. اور اس سے ہوگا کیا, میں آج 2 چیزیں اہم اس کے علاوہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے پوسٹ کے تمام آفیسرز کو جو ہمارے محنت کش ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے اجاز صاحب نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام پوسٹ کے جو امپلائیز ہے, ہماری جتنے امپلائیز ہیں, ان کو ہم ہیلتھ انشورنس دے دیں, ان کا علاج مفت کر دیں. یہ ان کا پروپوزل تھا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا پروپوزل ہے, لیکن یہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے. ہم نے خیبر پختونخوا میں 100% کسی بھی سرکاری اور بڑے پرائیویٹ اسپتال میں 10 لاکھ روپے تک آپ کوئی بھی شہری آپ کے
جیب میں شناختی کارڈ ہے, شناختی کارڈ KPK کا ہے, تو آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے, ایون کہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی آپ کا مفت علاج ہوتا ہے. اب وہ ہم نے پنجاب میں, AJK میں, GB میں اور باقی علاقوں میں ہم نے شروع کر دیا. انشاءاللہ ہم اس کو بلوچستان کی حکومت کو بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے, تو آپ جو چاہتے ہیں وہ آلریڈی پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں, اور ہماری جتنی بھی امپلائیز ہوں گے پاکستانی شہری یہ بھی ہے, تو ان کو بھی پرائیویٹ اسپتال میں بھی 10 لاکھ تک مفت علاج کی سہولت انشاءاللہ دستیاب ہوگی. لیکن میں آپ سے ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ آپ کی اپ گریڈیشن کا جو تھا وہ بھی میں نے فائنانس کو کہا تھا, لیکن ایک چیز ہم یہاں پہ سوچیں پلیز. دیکھیے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں, مجھے ابھی کہا گیا تھا کہ سر 8-9 ہزار مزید ویکینسیاں آئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نیچے جو عام سٹاف ہوتے ہیں کلاس 4 اور 5 وغیرہ, تو اس میں وہ بھی تھے, تو 8-9 ہزار کی مزید بھرتی کرتے ہیں. میرا ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے, اور یہ دنیا میں کوئی بھی پوچھتا ہے, پاکستان کے اندر یہ روایت نہیں تھی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا 9,000 ویکینسیاں ہے تو اس میں کلاس 4 بھی ہے, تو کلاس 4 کا تو میرٹ نہیں ہوتا, تو 4-5 ہزار میں اپنے حلقے کی لگا دوں گا. یہ سوچتی نا, ایک بھی ہم نے اس قسم کی ویکینسیاں نہیں دینی. پاکستان پوسٹ بزنس ہے, آپ کی پبلک سیکٹر ہے, آپ خدمت کر رہے ہو, لیکن آپ کا ریونیو بڑھتا جا رہا ہے. 22 کروڑ عوام یہ پیسے دے رہے ہیں. ریلوے کا خسارہ اگر بڑھتا ہے تو یہ پیسے کوئی منسٹر اپنی جیب سے نہیں دیتا, یہ آپ ہی پاکستانی قوم ہے جو کہ خسارے بڑھ بڑھ کے آپ کے اوپر آتے ہیں. اگر PIA کا خسارہ بڑھتا جاتا ہے تو یہ بلینز جو ہوتے ہیں ہر مہینے آپ پے کرتے ہو. اگر PTV ہوتا ہے تو اس کے پیسے بھی آپ بڑھتے ہو. اگر پوسٹ تھا اور 60 بلین سے زیادہ اس کا خسارہ پہنچ گیا تھا تو یہ 22 کروڑ عوام کی جیب سے وہ پیسہ نکالا جاتا تھا. تو آپ خود سوچیں, اگر PIA, اسٹیل میل, ریلوے, پوسٹ, PTV تمام ادارے آپ کے خسارے میں, تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ آپ کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ہوتا ہے, آپ کے اوپر یہ ٹیکسز لگتے ہیں. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ یار 8,000 بھرتی کر دو, 5,000 اپنے. وہ فواد چودھری بڑی خوبصورت بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ عجیب کلچر بنا ہوا ہے, کہہ رہے کہ 3-3 ہزار نوکریاں دے دو. ان نوکروں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہر یو سے 10-10 بندہ کھڑا کر دو, یا اپنے ہر پولنگ بوتھ سے کر دو. آپ تو اپنے الیکشن کی تیاری کر رہے ہو, آپ ادارہ تو نہیں بنا رہے, آپ قوم کی خدمت تو نہیں کر رہے. ہم آپ کو چاہتے ہیں 8,000 ویکینسیاں نہیں, انشاءاللہ 3 لاکھ نوکریاں ہم اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو دیں گے. 1,000 فرنچائزز کھل گئے, 3,000 ہو گئے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ سرکار پیسے نہیں دے گی. آگے مستقبل میں ہمارے اوپر اپ گریڈیشن کا, پھر پینشن کا, ان چیزوں کا بوجھ نہیں ہوگا. لوگوں کو پیسہ ملے گا, روزگار ملے گا, لاکھوں کی تعداد میں ملے گا. 8,000 ویکینسیاں کریٹ کر کے نہیں ملے گا, لیکن اس کا بوجھ آپ کے اوپر نہیں ملے گا. اور آگے جو ہم کریں گے انشاءاللہ, اس میں ہم نے یہ بھی کہا ہے, جس طرح باقی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پارسل بھیجے, آپ کا اس میں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آپ لوگوں کو لے لیتے ہیں. آپ کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں, تو ہم اسی ماڈل پہ جا رہے ہیں. اس پروجیکٹ کا مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ 30 کروڑ تو انشاءاللہ جب یہ ٹارگٹ اچیو ہوگا, میم آپ کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے, آپ نے اس کو پرسو کرتے رہنا ہے. DG صاحب آپ بھی, کہ اس میں کیا ہوگا کہ 30 کروڑ آپ کو بچت ہوگی, اور آپ کو روزگار, آپ کے بزنس, آپ کا فٹ پرنٹ, آپ کی ریچ یہ بڑھتی جائے گی. نئے ریونیو کے ونوز آپ کے لیے کھلتے جائیں گے. تو ایک تو میں اپنے جتنی بھی آفیسرز ہیں خاص کر ان کو, کہ ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, خود سے شروع کیا ہے. لیکن ابھی آپ لوگوں نے بھی, ہم نے ایک نیا جو سیکٹری صاحب اور پوری ڈپارٹمنٹ کی مشاورت کے بعد ایک کہ آج کے بعد روٹین آپ کی پروموشن نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو آپ نے کوٹا پورا کر دیا تو پروموشن ہوگی. نو, پرفارمنس بیسڈ ہوگی. یہ جتنے انیشیٹوز چل رہے ہیں, پروجیکٹس چل رہے ہیں, ان پروجیکٹس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے, آپ نے خسارے کم کرنے اور پروفیٹیبل بنانے میں کیا کردار ادا کیا, آپ نے نئے پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کس طرح کیا, اور آپ کی پرفارمنس کیا تھی اپنی ریجن کی. میں PMGs کو بھی کہتا ہوں, اسی بنیاد پہ آپ کی پروموشن ہوگی. یہ سسٹم ختم ہو گیا اور اس کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. پہلے کیا تھا, ٹائم پورا ہو گیا پروموشن ہوگی. ہم نے صرف ٹائم ہی پورا کرنا تھا. ٹائم پورا ہو گیا, آپ اوپر 22 تک چلے جاتے ہیں, پھر انتظار کیا ہوتا ہے, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کہہ سکتا ہے, آپ اب ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ملک ہمارا ہے. اس ادارے کو اگر تباہ ہوں گے تو اس کے پیسے آپ کے مستقبل, آپ کے بچے پے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہمارے لیے بھی آسان رستہ ہے,
اور ہم یہ کر سکتے, اللہ کا شکر ہے مشکل تھا لیکن ہم نے ڈائریکشن دے دی. آسان راستہ کیا تھا, ہم بھی امپلائیز لے لیں, مزید لوگوں کو, یہ نہیں ہے کہ روزگار نہیں دے رہے, وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے, تو بھائی 3 لاکھ تو ادھر دے رہے ہیں. تو اگر یہ نہیں ہے کہ روزگار نہیں دے رہے, خزانے کے اوپر بوجھ مت ڈالو, عوام کے اوپر بوجھ مت ڈالو, آئیڈیاز لے کے آؤ, ویژن کے ساتھ آؤ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلے جاؤ, تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا. مل کر ہم نے پاکستان کے ہر ادارے کو مضبوط کرنا ہے, جس طرح ایک ڈائریکشن ہم نے اس ادارے کو دے دی ہے, اور انشاءاللہ باقی اداروں کو بھی ہم ٹھیک کریں گے. ہم نے خود سے شروع کرنا ہے ہر چیز کا. جب تبدیلی کی آپ بات کرتے تو آپ اپنے آپ سے شروع کریں. اگر اسٹیریٹی ہے تو آپ نے آپ سے شروع کریں, پرائم منسٹر نے اپنے آپ سے شروع کیا ہے. اگر پرفارمنس ہے تو خود آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, دوسروں سے پھر پرفارمنس کا پوچھیں. ہم یہی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نصیب پاکستان پوسٹ کو جس طرح ڈائریکشن دے کے ایک ادارہ بہترین بنا رہے ہیں, میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس طرح ٹرسٹ قائم رکھیں. شکایات بھی آتی ہے اور شکایت بہتر ہوتی ہے, ایک ایک شکایت ہم سنتے ہیں, کیونکہ آپ کی شکایات اور آپ کے سجیشن ہی تھے کہ اتنا سفر ہم نے طے کیا. اگر آپ مشورہ نہ دیتے, آپ استعمال نہ کرتے, تو ہمیں اپنی غلطیوں اور خامیوں کو پتہ نہ ہوتا. ایک چیز میں بھول گیا, ابھی ہم نے جتنے بھی پاکستان پوسٹ کے آفیسز تھے یا جی پی اوز تھے, ان کے وزٹس جب کیے, ڈی جی صاحب نے کیے, آفیسر نے کیے, خود کیے, تو اس میں ہمیں ایک چیز ہوئی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بلڈنگ جو ہے وہ بڑی اچھی نہیں ہے, صفائی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے, ٹریڈیشنل طریقوں سے ہٹ کر آپ نئے مطلب جس طرح باکسز پڑے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہے, وہ شروع کر سکتے ہیں. پرانا 50-60 سال پہلے بلکہ 1852 میں سے میرے خیال سے پوسٹ چل رہا ہے, مطلب پاکستان اور اس کی آزادی سے پہلی ہی یہ پوسٹ چل رہا ہے, اور یونیورسل پوسٹل یونین کے ہم ممبر بھی ہے. ہم یہی پروڈکٹ جو ہے آپ کو یہی جو آپ ایکسپیکٹ کرتے پاکستان کا نوجوان کہ ٹیکنالوجی ہو, اچھا دفتر ہو, جا کے مجھے خوشی محسوس ہو, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, تو اسی ماڈل کے تھرو ہم وہ ٹارگٹ بھی آپ کا اچیو کر رہے ہیں. اور جو پرانے پوسٹ آفیسز ہیں, جو ہمارا ڈیجیٹائزیشن کا ماڈل ہے, اس میں ایک ری برانڈنگ بھی ہے, ری برانڈنگ اس کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگ کے آپ کو اس کی حالت بھی, ڈیجیٹل فرنچائز آپ کو بیسٹ ملے گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو آپ کو باقی ملیں گے پرانے, اس کو بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اپنے جو پرانی بلڈنگز ہے اس کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے باقی پراپرٹیز وغیرہ تھے, اس کا ابھی ریونیو پرپس کے لیے استعمال, اس کا پروجیکٹ بھی آ رہا ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے کے جائیں گے. تو انہی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان پوسٹ بھی آگے بڑھے گا, پاکستان بھی آگے بڑھے گا. انشاءاللہ مل کر ہم نے کام کرنا ہے. میں اپنے تمام پوسٹ آفس کی جتنے لوگ ہیں, سب سے زیادہ محنت جو ہمارے ہاں کرتے ہیں وہ میرے خیال سے پوسٹ مین جو ہمارے ہیں, کیونکہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ جی بی کے اس برباری میں بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اور اگر آپ گرمیوں میں دیکھیں تو شدید گرمی میں بھی وہ اپنی امانت جو ہے, لوگوں کی امانت ان تک پہنچا رہے ہیں. ہم نے بھی ان کی طرح کام کرنا ہے. جو آفیسز میں بیٹھے ہیں, جو سینئر آفیسرز ہیں, انہوں نے بھی ان کی طرح کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ مل کر کام کریں گے, ایک ادارہ مضبوط ہوگا, پروفیٹیبل بنے گا تو قوم کے اوپر بوجھ کم ہوگا. اس طرح باقی ادارے بنیں گے تو قوم کے اوپر بوجھ کم ہوگا, ٹیکسز نہیں لگیں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں ہوگی. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمیں اور پاکستان کو کامیابی ہوگی. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور اسی امید کے ساتھ کہ نہ صرف پاکستان پوسٹ, لیکن جس طرح ہمیں حال ہی میں خوشخبریاں مل رہی ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ بڑھنے لگی, پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھنے لگے, پاکستان کے ٹیکسٹائل مل جو بند ہو گئے تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے, بلکہ 100% کیپیسٹی پہ وہ چلنا شروع ہو گئے. تو اسی سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, ایکسپورٹ بڑھے گی, انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ کارخانے لگیں گے, لوگوں کو روزگار ملے گا. اسی سے کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اور احساس جو ہمارا پرائم منسٹر کا احساس پروگرام ہے, جو مفت علاج, پھر سڑکوں سے پاکستانیوں کو اٹھا کے ریاست کا مہمان بنانا, انشاءاللہ اسی سے اللہ برکت دے گا اور پاکستان انشاءاللہ صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. وفاقی وزیر مراد سعید خطاب کر رہے تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا, اور ایف ای ٹی ایف کی 40 آبزرویشنز میں سے 12 پاکستان پوسٹ پر تھیں, اور پاکستان پوسٹ کے پاس مناسب ڈیٹا نہیں ہوتا تھا, اور ایف ای ٹی ایف سے متعلق اہداف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کا ریونیو بڑھنا اب شروع ہو گیا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits.
powered by ARY Sahulat Wallet.